بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان سابقہ بحث کی تکمیل ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کاشفہ اور ناقلہ کے درمیان دیگر ثمرات کا بیان ہے جو بعض متاخر علماء نے جو کاشفہ اور ناقلہ کے درمیان گزشتہ تین جو بنیادی اور اساسی ثمرات بیان ہوئے ان کے علاوہ کچھ اور ثمرات بیان کیے ہیں۔ آج کے اس درس کے اندر ان ثمرات کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان سابقہ مطلب کی تکمیل ہے، کہ جس کے اندر ہم بیان کر رہے تھے کہ التزام جب آپ ملتزم ہوا طرف اصیل اس معاملے میں اس عقد سے تو وجوب وفا لازم ہے، لہٰذا جب وجوب وفا اس پر لازم ہے تو اب تصرف اس عین کے اندر جو منتقل عنہ تھی، جو اس سے منتقل ہوئی تھی، ہم نے کہا کہ اس کا تصرف جائز نہیں ہے۔ اسی سے وابستہ مطلب جو ہے وہ آج کے اس درس کے اندر تمام ہوگا، جس کی توضیح آگے ہم بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد کاشفہ اور ناقلہ کے درمیان دیگر ثمرات جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، یہ دوسرا مطلب ہوگا آج کے ہمارے اس درس کے اندر۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف، کہ جس میں آغاز سابقہ مطلب کی تکمیل کرتے ہیں، اور سابقہ مطلب ہمارا اس طرح سے تھا کہ ہم بیان کر رہے تھے کہ جو معاملے کے اندر طرف ہوتا ہے، طرف اصیل، جو ایک طرف فضولی ہے اور دوسری طرف سے وہ اصیل ہے۔ اب یہ جو اصیل ہے ضروری تھا کہ ہم نے کہا اس کو ملتزم ہونا چاہیے اس عقد کے حوالے سے، اور جو اشکال تھا اس اشکال کے جواب میں آخری جو گفتگو تھی ہماری وہ یہی تھی، جو کہ انہوں نے بعض نے آ کر یہ اشکال کیا تھا کہ التزام تعلیقی ہے، تو لہٰذا یہاں پر منتقل عنہ کے اندر طرف اصیل تصرف کر سکتا ہے۔ ہم نے کہا کہ نہیں، تصرف نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ وجوب وفا لازم ہے اس پر، کیونکہ یہ ملتزم ہوا ہے اس مبادلے اور معاملے سے۔ تو یہ مباحث بیان ہو رہے تھے، اور آخر میں ایک مثال ذکر ہوئی تھی کہ اگر فضولی جو ہے وہ طور پر عقد انجام پاتا ہے، اور اس میں جو مباشر عقد ہے ایک طرف جو یعنی عقد کی نسبت طرف اصیل کہلائے گا، وہ اگر زوج ہے تو اس پر حرام ہے کہ مثلا وہ پانچویں کسی خاتون سے ازدواج کرے، یا جس سے اس نے ابھی ازدواج فضولی جس کے ساتھ واقع ہوئی ہے اس کی بہن کے ساتھ ازدواج نہیں کر سکتا۔ تو یوں یہ مباحث پیچھے بیان ہوئے تھے، اسی کے تناظر میں آگا فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مِثْلُ النَّظَرِ، فرماتے ہیں کہ نظر کرنا جو اس کی بیوی ہے اس فضولی طور پر جس کے ساتھ اس کا عقد ہوا ہے، ازدواج ہوا ہے، اور اس کی ماں کی طرف یعنی اس بیوی کی ماں کے عنوان سے اس کی طرف نگاہ کرنا، اس طرح کے جو امور ہیں کہ جب انسان عقد انجام دیتا ہے تو وہ اس طرح کے کام انجام دیتا ہے، اس طرح کے امور اس کے لیے مباح ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو نظر کرنا ہے اور اس بیوی کی طرف جو فضولی طور پر ہے وغیرہ ہی مما لا يعد ترکہ نقضا لما التزم العاقد علی نفسہ، یہ ان امور میں سے ہیں کہ جن کا ترک جو ہے وہ ناقض حساب نہیں ہوتا اس چیز سے کہ عاقد جس کا اپنے اوپر ملتزم ہوا ہے، عاقد جس چیز سے ملتزم ہوا ہے یہ اس کا نقض حساب نہیں ہوتا، یعنی یہ ملتزم بہ ہی کہ اس مورد کے اندر اس طرح کے تمام یہ چیزیں داخل نہیں ہوتی، اور وہ اس پر لازم ہے کہ فقط اپنے التزام کے اعتبار سے وفا کرے، اور اپنے عقد جس کی طرف وہ ملتزم ہوا ہے پائبند ہو، اور اس طرح کے یہ جو احکام ہیں یہ اصل عدم جواز کی طرف پلٹتے ہیں، کہ چونکہ یہ وہ احکام ہے کہ جو اللہ کے زوجیت کے آثار میں سے، اور وہ بھی زوجیت جو طرفینی حاصل ہو، جبکہ یہاں پر طرفینی حاصل نہیں ہے، اور لہٰذا اصل جو ہے وہ عدم زوجیت ہے اگر دیکھا جائے تو ان تمام سے یہ آثار خود بخود جو ہے یہ احکامات منفی ہوتے ہیں، لہذا آقا فرماتے ہیں کہ فَوَ بَاقٍ تَحْتَ الْأُصُولِ، اس طرح کے احکامات اپنے اصول کے تحت باقی ہیں، کہ جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ اصل یہاں پر عدم زوجیت ہے۔
لأن ذلك من لوازم علاقت الزوجیہ الغیر ثابتہ، جو کہ یہ بہرحال وہ احکام ہے کہ جو زوجیت کے علاقے اور رابطے کے لوازمات میں سے ہیں کہ جو الغیر ثابتہ یہاں بھی ثابت نہیں ہے بلکہ منفی ہے، بالاصل اصل جو ہے وہ عدم زوجیت ہے اسی سے۔ فحرمت نقض العاقد لما عقد على نفسه، فرماتے ہیں کہ پس حرام ہونا عاقد کا نقض اس چیز کی نسبت کے جو اس نے انجام دیا ہے، جس کا عقد اس نے اپنے اوپر انجام دیا ہے، فرماتے ہیں کہ جس چیز کے متعلق یہ اس نے عقد انجام دیا ہے اپنے اوپر اور ملتزم ہوا ہے عاقد کا، اسے نقض کرنا حرام ہے۔ اور یہ حرمت لا يتوقف على ثبوت نتیجۃ العقد، یہ حرمت موقوف نہیں ہے عقد کے نتیجے کے ثبوت پر، اعنی علاقۃ الملک او الزوجیہ، وہ نتیجہ عقد کے جس کو ہم بیع کے اندر علاقہ ملک جانتے ہیں اور نکاح کے اندر زوجیت جانتے ہیں، یہ جو نتیجہ عقد ہے اس کے ثبوت پر یہ حرمت موقوف نہیں ہے، بلکہ حرمت جو ہے یعنی جس چیز سے انسان وہ طرف اصیل ملتزم ہوا ہے، اس التزام اور شدہ چیز کے مقابل کوئی تصرف نہیں کر سکتا، اس کو نقض نہیں کر سکتا، اور یہ نقض کا حرام ہونا فعلی اور تنجیزی ہے۔ بل ثبوت النتیجۃ تابع لثبوت حرمت النقض من الطرفین، بلکہ یہاں پر ثبوت نتیجہ جو ہے وہ تابع ہے کہ طرفینی نقض کی حرمت جو ہے وہ ثابت ہو۔ اور ابھی یہاں پر تو اجازہ حاصل نہیں ہوا، اور لذا جب تک اجازہ نہیں آتا تو یہ نتیجہ عقد جو ہے یہ بھی ثابت نہیں ہے، لہٰذا عاقد پر وفا اور اس عقد کی نسبت اور التزام جو ہے وہ واجب ہے، اور یہ اس کو نقض نہیں کر سکتا۔ اور کشف کی صورت میں واضح ہوا یہاں پر کہ اصیل کا تصرف جو ہے وہ منتقل علیہ میں درست نہیں ہے، وہ بات جو پیچھے آغا شیخ انصاری نے کی اسی کو اس بیان سے یہاں پر نتیجہ لیتے ہیں گزشتہ اشکال کے دفع میں۔ اس کے بعد ایک اور مطلب یہاں پر شروع ہوتا ہے کہ جو سابقہ مطلب سے یوں مرتبط ہے کہ ہم ثمرات کو بیان کر رہے تھے، ابھی اسی کاشفہ اور ناقلہ کے درمیان دیگر جو ثمرات ہیں ان کی طرف آگاہ اشارہ کرتے ہیں۔ 3 ثمرے پیچھے بیان ہوئے اساسی، ان کے بعد کچھ ثمرات بعض متاخر فقہا نے بیان کیے ہیں کہ ان کو ذکر کرتے ہوئے آغا شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ ثم ان بعض متاخرین فقہا کے بعض متاخر جو فقہا ہیں انہوں نے ذکر ثمرات اخر، بعض دیگر کچھ ثمرات کو بیان کیا ہے کہ لا بأس بذکرہا، ان دوسرے ثمرات کا ذکر جو ہے وہ اشکال سے خالی ہے اور اس کے ذکر میں کوئی عیب نہیں ہے۔ کیوں؟ للتنبہ بہا، یا تو آپ فرماتے ہیں کہ ان ثمرات کی نسبت آگاہی اور ایک خبردار کرنے کے اعتبار سے ہے کہ آپ کو آگاہی دی جائے، وَبِمَا يُمْكِنُ أَن يُقَالَ عَلَيْهَا، یا تنبیہ اور آگاہی کس چیز سے؟ بما ان حواشی اور اشکالات کی نسبت کے جو ممکن ہے کہ ان ثمرات پر وارد ہوتے ہوں، ان یقال علیہا، کہ جو کہے گئے ہیں ان ثمرات کے حوالے سے ان اشکالات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ان ثمرات کو بیان کرنا عیب نہیں رکھتا۔ منہا، ان میں سے ایک جو چیز ہے وہ یہ کہ ما لو ان سلخت قابلیت الملک ان احد المتبایعین بموتہ قبل اجازت الاخر، فرماتے ہیں کہ وہاں پہ آپ فرض کریں کہ قابلیت ملک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے 2 متبایع میں سے کسی بھی ایک کی جانب سے، 2 جو متعاقدین تھے جو معاملہ انجام دے رہے تھے، اب ان میں سے کسی ایک کی قابلیت ملک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیوں؟ بموت ہی، چونکہ وہ مر جاتا ہے مثلا یا کافر ہو جاتا ہے، جیسے آگے کا مثال دیں گے، قبل اجازت الاخر یعنی دوسرے کی اجازت سے پہلے اسے موت آ جاتی ہے، او بعروض کفر بارتداد فطری، یا عارض ہو جاتا ہے کفر اور وہ بھی ارتداد فطری، کہ جس کے بعد جو ہے وہ کسی بھی اس طرح کے تصرفات انجام نہیں دے سکتا، اور یعنی وہ واجب القتل ہو جاتا ہے، یعنی اسی لحظے ارتداد سے ہی، اسی وقت ارتداد سے وہ ایک مردے کی طرح حساب ہوگا، اور اس کے تمام مال جو ہے وہ میراث کے طور پہ آگے منتقل ہوں گے، کسی بھی چیز کا خود مالک نہیں ہوتا اس صورت میں۔ یا پھر مرتد فطری نہیں، او غیر ہی مرتد ملی، لیکن ما کون المبی عبدا مسلما او مصحفا، لیکن یہ بھی اس صورت میں کہ جب مبی عبد ہے، عبد مسلم ہے، تو
تو یہ اس کا مالک نہیں ہو سکتا، یا مصحف قرآن کے قطعاً جو ہے وہ ان دو مورد میں اس کی ملکیت منتفی ہوتی ہے، وہ مالک نہیں، وہ قابلیت نہیں رکھتا کہ مالک بنے، اہلیت نہیں رکھتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ فَيَصِحُ حِينَئِذٍ عَلَى الْكَشْفِ دُونَ النَّقْلِ۔ اس صورت میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ کاشفہ کے قائل ہیں، یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ اجازہ جو ہے وہ کاشفہ ہے، تو اس صورت میں کہ جہاں دو متعاقدین میں ایک کی قابلیت ختم ہو جاتی ہے اجازت سے پہلے، کاشفہ کی صورت میں حین البیع وہ اہلیت رکھتا تھا اور اجازت سے پہلے بعد میں اس کی اہلیت ختم ہو رہی ہے، تو کاشفہ کی صورت میں معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے۔ لذا فرماتے ہیں کہ یصح حینئذ علی الکشف، کشف کی صورت میں یہ معاملہ درست ہے، دون النقل، لیکن نقل کی صورت میں اگر آپ اجازے کو ناقلہ جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اجازہ صادر ہو رہا ہے تب سے نقل اور انتقال ہوگا، اور جب نقل و انتقال ہو رہا ہے تب وہ متعاقدین میں ایک شخص جو ہے وہ اہلیت اور قابلیت ملک سے نکل چکا ہے۔ تو اس صورت میں آقا فرماتے ہیں کہ نقل کی صورت میں یہ معاملہ درست نہیں ہوگا۔ پس ایک ثمرہ یہاں پر واضح ہوا کہ جہاں دو ان متعاقدین میں ایک کی قابلیت ملک ہونا تمام ہو جاتی ہے اجازت سے پہلے۔ وَقَضَى لَوْ انسلخت قابلیت المنقول بتلف او عروض نجاست لہو معمیعانہ، کہ وہاں پر منقول یعنی جو چیز منتقل ہوئی ہے طرف اصیل سے فضولی کی طرف، اس منقول کی قابلیت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے بتلف، کس وجہ سے؟ تلف کی صورت میں، یعنی وہ تلف ہو جاتی ہے۔ یا آقا فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر نجاست جو ہے وہ عارض ہوتی ہے، نجاست اس کے اندر آ جاتی ہے، معمیعان ہی، یعنی اس حال میں کہ اس صورت میں کہ وہ ایک مائع سی چیز ہوتی ہے، جیسے مثلا روغن ہے، گھی ہے، تو اب تیل جو ہے وہ اس کے اندر نجاست جو ہے وہ عارض ہو جاتی ہے، اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو بس آقا فرماتے ہیں کہ یعنی ان دو معاملے کے وقت جو دو عوض ہیں دونوں کو مالیت رکھنا چاہیے، اور مالیت کی اہلیت اور قابلیت ہونی چاہیے اس کے اندر۔ منقول جو چیز منتقل ہوئی ہے اس طرف اصیل سے، وہ قابلیت کھو دیتا ہے تلف کی وجہ سے، یا مثلا نجاست اس کے اندر عارض ہو جاتی ہے تو وہ قابل انتفاع نہیں رہتا، الی غیر ذالک۔ اور مثلا دیگر یہاں پر آپ صورتیں فرض کر سکتے ہیں کہ جس میں مثلا اس عوض کی جو قابلیت ہے وہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ مثلا فرض کرتے ہیں کہ برف کا ایک قالب تھا اور وہ زمستان آنے کی وجہ سے اپنی ارزش اور قیمت جو ہے وہ کھو دیتا ہے، تو یہاں وہ قابلیت ملک کی جو ایک صفت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ تو ایسی صورتحال میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ وقضا، یعنی یہی ہے کہ فیصح حینئذ علی الکشف دون النقل، قضا یعنی یہ کہ صحیح ہے کشف کی بنیاد پر، نہ نقل کی بنیاد پر۔ اگر آپ اجازے کو کاشفہ جانتے ہیں تو معاملہ درست ہے، کیونکہ کشف کی صورت میں حین العقد مشکل نہیں تھی، وہ چیز قابل ملک تھی، اور بنا بر نقل باطل ہے، چونکہ بنا بر نقل یعنی حین الاجازہ وہ مالیت نہیں رکھتی اب وہ چیز تاکہ آگے منتقل ہو۔ تو پس اس صورت میں آپ فرماتے ہیں کہ وہی حکم ہے اور وہ ثمرہ یہاں پر روشن ہوتا ہے۔ وفی مقابل ہی، اور اس کے مد مقابل اور صورت کے ما لو تجددت القابلیت قبل الاجازہ، اوپر کی دونوں صورتوں میں قابلیت تھی اور ختم ہوئی، اب یہاں پر آپ فرماتے ہیں تیسرے مورد میں کہ جہاں قابلیت تجدید ہو رہی ہے اجازت سے پہلے، بعد انعدامها حال العقد، اس کے بعد کے عقد کے وقت اس کی قابلیت معدوم تھی، عقد کے وقت وہ قابلیت اس کی نہیں تھی اور اجازت سے پہلے اس کی قابلیت پلٹ کر آتی ہے۔ اس کی مثال کما لو تجددت الثمرہ وبدا صلاحها بعد العقد قبل الاجازہ، کہ ثمرہ جو ہے وہ تجدید پاتا ہے، عقد کے وقت وہ ثمرہ نہیں تھا۔ اور یا کھجوروں میں بدو صلاح کی جو اصطلاح فقہی آپ دیکھتے ہیں کہ احمرار اور اسفرار کی اس صورت میں وہ آ جاتی ہیں کھجوریں، تو یہاں پر وہ بدو صلاح جو ہے وہ ان کا صلاح حاصل ہوتا ہے، ثمرہ کا ظاہر ہوتا ہے ان کا صلاح، اور یہ عقد کے بعد اور اجازت سے پہلے۔ تو یہ اس صورتحال میں اب آپ دیکھیں کہ یہ مد مقابل جو پیچھے صورت ہم نے بیان کی ان کی مقابل صورتیں ہیں، کہ یہاں پر پھر حکم بھی مقابل ہو جائے گا ان صورتوں کے، کہ کشف کی صورت میں معاملہ باطل ہے، چونکہ حین العقد قابلیت نہیں تھی، بعد میں آ رہی ہے۔ حین النقل جو ہے یعنی حین النقل والانتقال کے اجازے
کا وقت ہے اس وقت پھر قابلیت آ رہی ہے تو یہاں پر معاملہ درست ہوگا۔ وفیما قارن العقد فقد الشروط ثم حصلت، اور اس مورد میں کہ جہاں عقد کے مقارن فقد شروط ہے، یعنی شروط فاقد ہوتی ہیں عقد کے وقت پھر حاصل ہو جاتی ہیں، تو وہاں پر بھی اس طرح سے ہے کہ بنا بر کاشفیت معاملہ باطل ہے، بنا بر ناقلیت معاملہ درست ہے۔ وہ بالعکس یا جو ہے مثلا عقد کے وقت شروط تھیں اس کے بعد وہ شروط جو ہے فاقد ہو جاتی ہیں، تو یہاں پھر برعکس ہو جائے گا کہ کشف کی صورت میں معاملہ درست ہوگا اور نقل کی صورت میں معاملہ باطل ہو جائے گا۔ تو یہ وہ ثمرات ہیں کہ جو بعض بزرگان نے بعد میں بیان کیے ہیں۔ آگے اگلے درس کے اندر ہم بیان کریں گے جو اشکالات اور مناقشات اس پر کیے گئے ہیں کہ شیخ انصاری ان اشکالات کے کیا جوابات دیتے ہیں، خود شیخ انصاری کا نقطہ نگاہ کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔